الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، تو اس پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور راہیں نہ چلو کہ تمہیں اس راہ سے جدا کر دیں گی۔ یہ تمہیں حکم فرمایا کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے، ایک بات کل میں نے اس ویک کچھ تفصیل عرض کی تھی، جو آج سب سے خاص بات اس میں یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں حلال اور حرام کا ایک موٹا سا اصول اگر آپ سے پوچھا جائے کیا ہے، کہ کھانے پینے کی چیزوں میں کون سی چیز حلال ہے، کون سی حرام ہے، ایک ایسا اصول بتا دیں کہ جس سے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے یہ حلال ہے یہ حرام۔ مفسرین فرماتے ہیں قرآن نے اس امتیاز کو، اس کسوٹی کو، سونار کے پاس ہے نا تو کسوٹی ہوتی ہے اس کے پاس، وہ رگڑ کے اس پہ دیکھتا ہے یہ سونا کتنے کیرات کا ہے، 21 کا ہے، 18 کا ہے، 20 کا ہے، 24 کا ہے، کتنے کا، وہ سارا۔ تو اسلام نے کسوٹی دے دی حلال اور حرام کی کھانے پینے کی چیزوں کے لیے۔ فرمایا طیبات، پاکیزہ چیزیں، اور کھانے پینے میں حرام خبائث، خبیث چیزیں، بری چیزیں، گھنونی چیزیں جسے گھن آئے وہ حرام۔ یہ ایک موٹی کسوٹی بنا دی اسلام نے، پاکیزہ اور حلال چیزیں، جو گھنونی چیزیں ہیں، نقصان دہ چیزیں ہیں، خبائث ہیں۔ شراب انسان کے دماغ کو پھیر دیتی ہے، یہ وہ چرس، پاؤڈر، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں حالانکہ یہ کھائی پی جاتی ہیں، لیکن یہ خبیث چیزیں ہیں، انسان کی عقل کو، شعور کو، انسان کی طبیعت کو بالکل یکسر بدل کے رکھ دیتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کھانے پینے میں یہ آپ نے دیکھنا ہے طیب ہے، پاک ہے۔ ہم نان کھاتے ہیں، حدیث پاک میں نان کا ذکر کہیں نہیں، یہ شاورما کھاتے ہیں، یہ پیزا کھاتے ہیں، حدیث میں کہیں ذکر نہیں۔ اب اس میں دیکھا جائے گا یہ پاکیزہ چیزیں، طیب پاک چیزیں، اس میں کیا ڈال رہا ہے، روٹی ڈال رہی ہے، آٹا ڈال رہا ہے، میدا ڈال رہا ہے، ہاں جی، سبزیاں ڈال رہی ہیں، اللہ خیر صلی اللہ، یہ ساری چیزیں پاکیزہ ہیں۔ یہ ایک مین کسوٹی دے دی اللہ نے۔ تو اب اس کے اوپر رکھ کے فیصلہ کرنے والا صراط مستقیم پر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حقوق اور فرائض کے باب میں فطری اور عقلی اصول یہ ہے کہ جن باتوں کا حکم دیا گیا وہ سب عدل و احسان اور معروف کے منہج سے نکلی ہیں، اور جن باتوں سے روکا گیا وہ سب بغاوت، فحش، منکر کے خاندانوں سے نکلی۔ جتنے بھی حقوق ہیں، فرائض ہیں، اخلاق، وہ تمام کے تمام اللہ وحدہ لا شریک نے ایک مین کسوٹی دے۔ ابھی میں کل ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رشتے حرام قرار دیے نا جی، کہ یہ رشتے تم پر حرام ہے، تم ان سے شادی نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم، یہ سارے رشتے جو اللہ نے حرام قرار دی، بھائی اس کے ساتھ آپ نے رشتہ نہیں کرنا، یہ حرام ہے۔ آج سائنس بتا رہی ہمیں کہ چند رشتے ایسے ہیں جن میں کرنے سے اولاد کبھی درست پیدا نہیں ہو سکتی، ڈیفیکٹڈ، پاگل، اور اس میں کئی قسم کی بیماریاں وہ ان رشتوں میں سے۔ اور یہ وہ جو رشتے اسلام نے حرام کیے ہیں، یہ وہ تمام کے تمام رشتے ہیں۔ فرعون جو تھا وہ خسرا
ٹائپ تھا یہ فرعون جس نے موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی، اور زنانی طبیعت کا، جیسے زنانوں کا جسم ہوتا ہے نا جی خسروں کا، اس کی جو ماں باپ تھے وہ آپس میں سکے بہن بھائی تھے، اس کے ماں باپ سکے بہن بھائی تھے، یا پڑھیے گا مزہ آئے گا۔ اب وہ رشتہ بہن بھائیوں کا، سکے بہن بھائیوں کا رشتہ اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اسلام کے خلاف وہ لوگ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نتائج کیا سامنے آئے۔ آج یہ جتنے بھی 2 نمبر کام کرنے والے بد کردار خواتین ہیں، ان کو سور کا گوشت کھلایا جاتا ہے، سور کا گوشت کھلائے، کیوں کہ سور کا گوشت واحد یہ ایسا جانور ہے سور، جو اپنی نگرانی میں اپنی فیمیل پارٹنر کے اوپر کسی اور کو انوائٹ کرتا ہے، آ جاؤ، تو وہ اس کو کھلایا جاتا ہے تاکہ اندر کی جو غیرت ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ کام کرنے والے 2 نمبر کام کرنے والے، ان کو یہ خاص طور پہ کھلایا جاتا ہے کہ اس کے کھانے سے اندر کی غیرت، بہن، بیٹی، ماں، یہ تقدس ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام نے اس کھانے کو بھی حرام قرار دے دیا۔ یار دیکھو، جدھر کوئی ہو سکتا تھا نا جی نقصان، جدھر کوئی پریشانی آ سکتی تھی، اسلام نے وہ راستہ ہی بند کروا دیا ہے بالکل۔ اچھا جی، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہے، آپ نے ایک ایسے لائن لگائی، ایک ایسے لائن لگائی، ایک بیچ میں لائن لگائی، فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول جانے۔ فرمایا یہ جو سیدھی، یہ سینٹر والی لائن ہے نا، یہ صراط مستقیم ہے، یہ ہے صراط مستقیم۔ یہ جو راستے ہیں یہ شیطان کے راستے، جو اس کو چھوڑ کے ادھر گیا وہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی نے ایک اور بڑی خوبصورت مثال دی، بڑی کمال کی مثال دی، صدقے جائیں سونے نبی تیری شان پر۔ حضور فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم کی مثال اس راستے کی ہے جس راستے کے ادھر بھی دیوار ہے اور ادھر بھی دیوار ہے، ایک بیچ میں راستہ جا رہا ہے، ادھر بھی دیوار ہے، ادھر بھی دیوار ہے، اس دیوار کے اندر بھی دروازے ہیں، بہت سے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آگے پردے پڑے ہوئے ہیں، ادھر بھی دیوار ہے، دروازے کھلے ہوئے ہیں، اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اس راستے کے آخر میں ایک بندہ کھڑا ہو کے آپ کو بلا رہا ہے، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، یہ صراط مستقیم ہے۔ بندہ جب جاتا ہے نا جی دروازے کے قریب، تو اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایک وہاں پر نمایاں شخص جو ہے وہ روک دیتا اس کو، وہ اللہ کے بندے نہ کرنا، راستے سے بھٹک جائے گا، تیری منزل کچھ اور ہے، اپنی منزل پہ چل۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو نمایاں اس کی جو بات سن لیتا ہے وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، اور جو اس کی بات کو اگنور کر دیتا ہے وہ اس راستے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب کریم آقا جی میں صدقے جاؤں سونے نبی نے دیکھو کیسی مثال عطا ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا وہ صراط مستقیم کے ارد گرد جو دیواریں ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی حدیں، وہ دروازے جو ہیں وہ حرام چیزیں ہیں، وہ دیواریں حدیں ہیں، یہ حد ہے، بارڈر لائن، بس اس کو کراس نہیں کرنا، یہ دروازہ حرام چیز ہے، شراب ہے، زنا ہے، جوا ہے، جھوٹ ہے، بے ایمانی ہے، 2 نمبری ہے جی، عدل و انصاف سے ہٹ جانا ہے، یہ سارے دروازے ہیں۔ اور وہ جو نمایاں شخص جو اس کو منع کر رہا ہے، نہ کر، حضور فرماتے ہیں وہ قرآن ہے، جو قرآن کی سن لیتا ہے منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، جو قرآن کو اگنور کر دیتا ہے وہ بندہ حرام میں مبتلا ہو کے صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے۔ آج یہی کیفیت ہو چکی ہے۔ وہ جو کسوٹیاں تھیں نا جی، اور جو الارم تھے، الارم خبردار کے بورڈ،
وہ الارم اور وہ خبردار کے بورڈ جو تھے وہ ہم نے اگنور کر دی، اس شخص کی سننا چھوڑ دی۔ ابھی میں آپ کو عرض کروں، ایک ہی بات میں عرض کر دیتا ہوں، یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن کی سنی جائے، اللہ کے رسول کی سنی جائے۔ یہ قرآن پاک ہے، یہ سورۃ النساء ہے۔ اس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے ایک مرد کو حکم دیا وہ 4 شادیاں کرے۔ ایک مرد کتنی شادیاں کرے؟ 4 شادیاں کرے۔ کس وقت کرے؟ جب وہ ان 4 کا خرچہ اٹھا سکتا ہو۔ آج کل کی میں زبان میں کہوں تو 40 سے 50 ہزار روپے جس کو دے سکتا ہو، 40 سے 50 ہزار روپے میں مہینہ آرام سے بندہ گزار لیتا ہے۔ 50 ہزار روپے جو دے سکتا ہو وہ 4 شادیاں کرے۔ جس کے پاس اتنا نہیں ہے تو وہ پھر ایک ہی شادی کرے۔ اب یہ 4 شادیوں کا کانسیپٹ اللہ کے رسول نے کیوں دیا؟ کئی بیوائیں ہیں، کئی متعلقہ ہیں، کئی بڑی عمر کی ہیں۔ اب ضروری تو نہیں ہوتا ایک ہی مقصد کے لیے بندہ شادی کرے، شیلٹر بھی تو ہے نا، کوئی چیز پناہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اگر وہ رشتے میں تبدیل ہو جائے تو حدود بھی نہیں ٹوٹیں گی، کام بھی پورا ہو جائے گا۔ باوجود اس کے کہ جو لوگ حیثیت رکھتے ہیں 40 سے 50 ہزار روپیہ وہ ایک خاتون کو دے سکتے ہیں، اس کے اخراجات اٹھا سکتے ہیں، باوجود اس کے وہ میرے حضرات شادی نہیں کر رہے۔ کریم آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نا پوری ازواج مطہرات کی جماعت میں سے صرف ایک زوجہ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کنواری تھی جی، باقی کوئی کنواری نہیں تھی، یا بیوہ تھی یا مطلقہ تھی۔ سب سے پہلی بیوی حضور کی کون سی ہے؟ بی بی خدیجہ الکبریٰ۔ وہ کون تھی؟ بیوہ تھی، ان کے خامد فوت ہوئے ہوئے تھے، تو حضور نے پہلی شادی کس کے ساتھ کی؟ بیوہ کے ساتھ، پھر مطلقہ کے ساتھ، اور آخر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ام عائشہ کے ساتھ۔ اب مجھے یہ بتائیں حضرت جی، قرآن کہتا ہے اگر تیرے پاس حیثیت ہے تو 4 کر، نبی نے عمل کر کے دکھا دیا۔ کیا یہ اس وقت ہمارے معاشرے میں چیز نظر آ رہی؟ صاحب استطاعت افراد، میں ان سے نہیں کہہ رہا جو بیچارہ خود ہی اپنی روٹی پوری نہیں کر سکتا ہے جی، اس کے لیے تو ایک ہی کافی، بس ایک ہی کرے۔ وہ زیادہ کرے گا تو گناہ گار ہوگا، صراط مستقیم سے ہٹے گا، وہ اس کو بھی پریشان کر۔ لیکن جو صاحب حیثیت بندہ ہے جس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، خیر صلاح ہے ہاں جی، جس کی 14-15 لاکھ روپیہ مہینے کی آمدن ہے، تنخواہ ہے، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ 40-50 ہزار روپے کو مسئلہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ صراط مستقیم تو اس کو مل گیا نا۔ کل قیامت والے دن یہ تمام وہ افراد جو حیثیت رکھتے ہیں باوجود اس کے لیکن پھر بھی نہیں کرتے، یہ مجرم بنا کے کھڑے کیے جائیں گے اللہ کی بارگاہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ معاشرے کا ایک ایسا پہلو ہے قبلہ جس کی وجہ سے کتنے زیادہ مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ میرا دفتر تھا نا جی سٹی ٹاور سمن آباد میں، تو 4 وہ کسٹمر آتے تھے، 4 بہنیں تھیں، 4 بہنیں صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے وہ چاروں کی چاروں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی، اور ذہنی توازن ان کا خراب ہو گیا۔ وہ جب بھی خواتین سامنے آتی تھی ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی تھی کہ یا اللہ یہ کیا ہے؟ حضرت جی ان کی کیفیت کیا ہوگی آپ تصور کر سکتے ہیں؟ 4 بہنیں ہیں، چاروں کی چاروں کنواریاں، بوڑھی ہو گئیں، کیا وہ نہیں ہے؟ یہ چیزیں صرف یہ نہیں کہ ہم سے پوچھا جائے گا تو رفع یدین کیتا یہ نہیں کیتا، تو جلسہ استراحت کیتا یہ نہیں کیتا، یہ نہیں ہے جناب، یہ فروعی چیزیں ہیں۔ ساری زندگی کوئی رفع یدین نہ کرے، خدا کی قسم اے 2 جہان دا بادشاہ میرے سامنے پہ، ان دی نماز مکمل ہے، بالکل مکمل صحابہ والی نماز ہے، لیکن بابو جس کے پاس یہ چیزیں اس سے یہ سوال ہوگا۔ ہم نے یہ سوال چھوڑ کے نا جی جو ضروری تھے
کمپلسری سوال چھوڑ کے ایکسٹرا سوال کرنے میں لگے ہوئے. دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں کمپلسری پرچہ اور اس کے سوال حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم